قانونی طور پر دیکھیں یہ تو ایک انٹرنیشنل سفارتی محاذ کے اوپر ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملٹری کورٹس نے جن 25 لوگوں کی سزاؤں کا اعلان کیا، باقی بھی ابھی لوگ ہیں وہ کچھ دنوں تک اس کے بھی اوپر ڈیٹیلز آ جائیں گی، یہ کنسسٹنٹ ہے پاکستانی قوانین اور انٹرنیشنل جو قوانین ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے؟ نہیں، میں اس سے بالکل ڈس ایگری کروں گا. اس کی ریزن یہ ہے کس چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ یہ جو آپ انکنسسٹنسی کی بات کرتے کہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں اور ہمارا جو یہاں پہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا. نہیں، میں جو ملٹری کورٹ میں یہاں پہ ٹرائل ہو رہے ہیں نا، اس کی میں بات کر رہا ہوں. ملٹری کورٹس کا ہی پوچھ رہا ہوں. جی، یہ وہاں کے جو سچویشن اور سرکمسٹانسز اس سے میچ نہیں کرتے. ہمارے ہاں ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں. وہ کیسے؟ مثلاً کہ یہاں پہ ہمارے ہاں ایک جنرل لا ہے اور ایک اسپیشل لا ہے. یہ جو آرمی کا ہے، آرمی ایکٹ 1952 جو ہے نا، وہ دیکھنا یہ کہ اس کے انڈر جو گورن ہو رہا ہے، جو انڈر ایڈمنسٹریشن آف دیٹ ایکٹ ہے، اس کی جورسڈکشن وہاں پہ کہ ود ان دی پیرامیٹر اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے تو ان کو وہاں پہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ سچویشن الگ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. ان کا ٹرائل اور یہاں کا ٹرائل، اس کا طریقہ کار کا فرق ہے. یہاں کا سویلین، اس کا آرمی یا ملٹری جو کورٹ اس میں ٹرائل کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ تو اس آرمی ایکٹ کے انڈر گورن ہی نہیں کرتا. آپ نے اگر لیٹس سپوز دیکھیں وہاں پہ ٹرائل ہوتا ہے تو وہاں پہ پاکستانی قوانین کے مطابق، انٹرنیشنل کو چھوڑ دیں، اس طرح ہم سارے دیکھنے والے بھی کنفیوز ہو جائیں. پاکستانی قوانین اور آئین کو سامنے رکھیں، اس میں ملٹری کورٹس نے جو سزائیں دیں وہ ٹھیک ہیں، درست ہے؟ نہیں، میں اس سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. سویلین کا ٹرائل وہاں نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. دیکھیں ملک صاحب، یہاں پہ جو کاگنیزیبل اوفینس ہوتا ہے جیسے 780 یا فلاں ہے تو 154 کے تحت سی آر پی سی کے تحت ایف آئی آر ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس کا 173 کے تحت رپورٹ آتا ہے، پراسیکیوٹر جو ہے وہ سبمٹ کرتا ہے، اور پھر وہاں پہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتا ہے وہ چاہے 302 کا ہو چاہے کسی بھی، وہ وہاں اس کورٹ میں آتا ہے. اور وہ کورٹ اگر تو ٹرائیبل بائی دیٹ کورٹ ہے تو وہ چلان یا رپورٹ 173 اپنے پاس رکھ لیتی، جس کے اندر ساری ایویڈنس ہوتی ہے، گواہان کی فہرست ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگر اس کے ٹرائیبل نہ ہو تو 190 سی آر پی سے اس کے تحت وہ پٹ اپ کر دیتی، سیشن کے پاس چلا جاتا ہے. اور پھر اگر سیشن ٹرائل ہے تو پھر جس کورٹ میں وہ رپورٹ جائے گی وہ ایویڈنس دیکھے گا، پہلے دیکھے گا کہ یہ پروسیڈیبل ہے، وہ اس کا چارج فریم کرے گی اور پھر گواہان کو استغاثہ کو طلب کرے گی. یہ طریقہ کار ہے. ایک چیز جو وہاں پہ ٹرائل ہوتا ہے اس کے اندر فرد جرم ہی نہیں ہوتی، وہاں پہ ججمنٹ ہی نہیں ہوتی، وہاں پہ گلٹی اور نان گلٹی کا کانسیپٹ ہے. اب جو ججمنٹ ہوتی وہ ریزنز آف دی ڈیسیژن ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو آرٹیکل 10A ہے ایک، تو اس کے حوالے سے پھر جو فیئر اپرچونٹی ہم ہمیشہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. پھر چونکہ آپ جس بندے کو سزا دینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا وہاں پہ ایکسیس ہی نہیں پبلک کو. کورٹ تو وہ ہے نا جب پبلک کو بھی ایکسیس ہو، تو وہاں پہ کیسے ٹرائل ہو رہا ہے، کیسے ایویڈنس آئی، کیسے فرد جرم لگا، وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، انہوں نے 10A کا بھی حوالہ دیا، پھر آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ندیم ملک صاحب بہت بہت شکریہ. ملک صاحب، بات یہ ہے کہ اس ملک کا آئین اور قانون باضابطہ طور پہ اجازت دیتا ہے کہ آپ سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں کنڈکٹ کر سکتے ہیں. ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا یہ ذکر کر دیتے بانی پی ٹی آئی نے جب اپنے دور میں 25 سے 29 لوگوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا، اور بڑے اسٹانچ سپورٹر رہے. عمران خان کے جو بیانات ہیں وہ تو آپ کی حکومت نے روکا ہوا ہے، نہیں تو میں چلا دوں، وہ بالکل اسٹانچ سپورٹر رہے ہیں، وہ بھی رہے ہیں. چلا دیں، آپ کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں بالکل چلائیں تاکہ عوام اور قوم بھی دیکھے. اچھا، وہ بیانات نکال کے رکھیں جی، عقیل صاحب اگر نوٹس آیا تو خود ہی بھگتیں گے. میں بھگتوں گا تاکہ قوم کو اور عوام کو پتہ چلے کہ یہاں پہ یہ نہیں دوہرا معیار نہیں کیا جا سکتا. اب کیونکہ 9 مئی میں ان کے اپنی لوگوں کی انوالومنٹ ہے، اور پھر یہ کہیں کہ نہیں جی یہ ملٹری ٹرائل یہ نہیں ہو سکتی، یہ ملٹری عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتی. لیکن اپنے ہی دور حکومت میں جتنے ان کے وزراء بھی تھے، جتنے وہ خود بھی تھے، وہ سارے یہی کہتے تھے کہ جی بالکل ہونے چاہیے، ملٹری کورٹس میں چاہیے. میں آپ کو خود کہتا ہوں، میں انڈرٹیکنگ دیتا ہوں، آپ چلائیں وہ بیان، اور وہ بیان چلائیں تاکہ قوم بھی دیکھے، عوام بھی دیکھے کہ یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ یہ بات ہے کہ آرمی ایکٹ میں ایک امینڈمنٹ آئی، بالکل میں ود این ایکسیپشن، میرے بھائی ہیں ریاست علی آزاد صاحب. یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے کوئی الیج کیا جا رہا ہو کہ لیگل پروسیسز فالو نہیں ہوئے. پورا ڈیو پروسیس بھی، پورا فیئر ٹرائل کے تمام تر تقاضوں کو 10 اور 10A دونوں آئین پاکستان کے جو ہے اس تقاضوں کو ملوز خاطر رکھا گیا اور ان کو پورا بھی کیا گیا. اگر کسی کو پروسیجرل ارریگولیرٹی تھی یا ہے تو جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں جو اب جیلوں میں ٹرانسفر ہوں گے تو وہ جائیں ہائی کورٹ ریٹ پٹیشن میں جائیں اور کہیں کہ جی ہمارا 10 اور 10A جو ہے آرٹیکل وائلیٹ ہوا ہے. یہاں پہ آپ نے بات کی جو UK US اور EU کی طرف سے بیانات
ایک یکے دیگرے بات جو دے رہے ہیں. میں آپ سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ کیا سلیکٹو اپلیکیبلٹی کریں گے ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی؟ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جو غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا, جو انڈیا میں مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں تو کوئی بات نہیں کرتا. عمران خان صاحب کے اپنے دورہ حکومت میں ایک ریزولوشن پاس ہوئی EU پارلیمنٹ سے, اور وہاں پہ یورپین پارلیمنٹ نے کہا ملٹری کورٹس پہ بات نہیں کی, ملٹری ٹرائلز میں جو ان کے دورہ حکومت میں ہوئے تھے اس پہ بات نہیں کی. انہوں نے کہا بلاسفیمی لاز اور ڈیتھ پینلٹی. اور یہاں پہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات موجود ہیں. مارچ 2024 میں وزیر اطلاعات صاحب نے خود بھی یہ بات قوم اور عوام کے سامنے رکھی تھی کہ آن لائن پٹیشن چلائی گئی ہے PTI کی طرف سے اور ان کی پارٹی کے لوگوں کی طرف سے, جو انہوں نے کہا کہ EU کو کہ آپ GSP+ سٹیٹس ریووک کریں. پاکستان کے GSP+ سٹیٹس خطرے میں ڈالنے والے یہ وہی لوگ ہیں. ہم مذاکرات تو کر رہے ہیں. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب بھی اور ماجد نظامی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان دونوں کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کروں. ابھی واپس آتا ہوں. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب آپ فرمائیے گا, یہ ملٹری ٹرائل والا معاملہ جو ہے انٹرنیشنلی اب آپ کا یہ ایشو رجسٹر ہو گیا ہے, کیونکہ ایک طرف یورپین یونین کا بیان ہے اور اس GSP+ کا حوالہ بھی انہوں نے اس انٹرنیشنل کنونشن کا حوالہ بھی دے دیا کہ آپ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں. ساتھ امریکہ کا بیان آ گیا, برطانیہ کا بیان آ گیا, تو سیریس میٹر بنتا جا رہا ہے. ہاں جی بے شک. دیکھیں ملٹری ٹرائل کا جس طرح سے ابھی بیرسٹر صاحب بات کر رہے تھے جی, فیئر اپرچونٹی دی ہے سارا کچھ. انہیں کائنڈلی یہ کہہ دیں جو 25 بندوں کو سزا ہوئی ہے ان کی ججمنٹ کی کاپی ان کے پاس ہے یا کسی کو پرووائڈ کی گئی ہے. دیکھیں فیئرنیس اتنی زیادہ ہے کہ ISPR کی پریس ریلیز سے پتہ چلتا ہے کہ 25 لوگوں کو مختلف کوانٹم کی سزائیں ہو گئیں. کسی کو 10 سال, کسی کو 9 سال, 7 سال, کسی کو پتہ ہی نہیں ٹرائل کب ہوا. تو فیئرنیس کس بات کی؟ دیکھیں جو پہلے ٹرائل ہوئے, دیکھیں آلریڈی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی گئی جو آپ APS کے واقعے کے بعد جس چیز کا ذکر کر رہے تھے اس میں باقاعدہ سنسیٹ کلوز موجود تھی, ٹھیک ہے, اس کے تحت وہ ٹرائل ہوئے اور ختم ہو گئے. اس وقت تو موجودہ کوئی ایسا فریم ورک ہی موجود نہیں ہے اور پیورلی سویلینز کو آپ اس چیز میں ٹرائل کر دیں جب آپ کی نارمل کورٹس موجود ہیں, آپ کی اینٹی ٹیررزم کورٹس موجود ہیں جو کہ فنکشنل کورٹس ہیں. آپ اپنے نظام عدل پہ کوسچن مارک اٹھا رہے ہیں کہ آپ کی عدالتیں جسٹس ڈسپینس ہی نہیں کر سکتی. اگر اس طرح سے نظام چلائیں گے تو نظام کدھر جائے گا؟ بنیادی طور پہ دیکھیں جو دیکھنے والی بات ہے کہ 9 مئی کا اگر ایک ایونٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کا پراپر پروب کرا لیں, جس کی ہے رسپانسبلٹی وہ فکس کریں. آپ کی کورٹس موجود ہیں, ان میں ایویڈنس لائیں. ادھر سے کیوں آپ شائے اوے کر رہے ہیں؟ ادھر آپ ایویڈنس لا نہیں رہے, لوگ وہاں اکوٹ ہوئے. ادھر انٹرسٹنگلی ہمارا PF ایئر بیس جو میاں والی کا تھا اس کا فل فلیج ٹرائل چلا, ایک بھی اکیوز اس میں سزا نہیں ہوا, اور اسی میں 2 لوگ جو لے کے گئے تھے ملٹری کورٹس کی طرف انہیں 10 سال سزا دے دی. اب ایک ہی سیٹ آف ایویڈنس ہے. یہ کس طرح سے ہو گیا کہ ادھر جو ہے نا ان کو سزا ہو گئی جبکہ ادھر سارے بری ہو گئے؟ تو مطلب یہ پورے پروسیس پہ جو ہے نا بہت بڑا کویسچن مارک ہے جو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. اور دیکھیں ہم خود موقع پرووائڈ کر رہے ہیں کہ باہر کی قوتوں کو کہ وہ آپ کے نظام عدل پہ سوال اٹھائیں. اور کل کو دیکھیں یہی نظام عدل ہے جس نے بیسیکلی کلبھوشن تک کو سزا دی ہوئی ہے. تو آپ ڈیپر ریپرکشنز اس کی سوچ ہی نہیں رہے. آپ خالی بغض عمران خان میں پورے نظام کی ایسی کی تیسی پھیر رہے ہیں اور بالکل خاموش ہیں. ماجد آپ کیا کہیں گے؟ یہ انٹرنیشنل جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں اور ڈومیسٹک سچویشن کو بھی سامنے رکھیں, ہم کس طرف چل رہے ہیں؟ جی مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جو بین الاقوامی رائے ہے اس حوالے سے جو تشویش کے معاملات ہیں انہیں اتنی سنجیدگی سے فی الحال نہیں لیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بیانات میں اور عملی حکمت عملی میں یا صورتحال میں خاصا فرق ہوتا ہے, اور اس حد تک جانے کے لیے ملک اور ریاستیں آپس میں پہلے کہیں نہ کہیں بات چیت ضرور کرتے ہیں. تو اس لیے جہاں تک اندرونی معاملے کا تعلق ہے تو اس میں یہ بات بالکل درست ہے کہ جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ صرف اس بنیاد کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس ایک عدالتی نظام کے اندر وہ طاقت یا وہ رفتار موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ اپنے فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی یہاں پر 2014 میں APS حملے کی بات ہوئی تھی اور نیشنل ایکشن پلان کا جو پوائنٹ ہے ملٹری کورٹس کا, میرا خیال ہے ریاست شکوے شکایات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتی. اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس قانون سازی کا, شفافیت کو بہتر بنانے کا آپشن موجود ہوتا ہے. تو کیا ریاست سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ 10 سال کے عرصے میں ایسی اصلاحات کیوں نہیں کی گئیں کہ جس سے عدالتیں بہتر طریقے سے کام کر سکیں, یا ریاست کو عدالتوں سے جو شکوے ہیں وہ دور ہو سکیں؟ آج 10 سال کے بعد بھی اگر ہم
اسی بنیاد پر یہ فیصلے قبول کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ باقی عدالتی نظام میں ایک مسئلہ ہے تو یہاں سے ہمیں ایک سپیڈی ٹرائل کا آپشن مل جاتا ہے تو پھر تو معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو حکومت کی جانب سے اس طرح کے شکوے شکایات سے بہتر یہی ہے کہ کوئی عملی اقدامات کیے جائیں کہ جس سے موجودہ عدالتی نظام پر حکومت کا اعتماد بڑھے. عوام تو پہلے ہی اس چکی میں پس رہی تھی, مقدمات کی سست روی ہو, عدالتی معاملات کے اندر پریشانی ہو, لیکن جب ریاست کو خود 9 مئی کے بعد اس کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کے بعد انہیں سمجھ آیا ہے کہ واقعی عدالتی نظام کے اندر کو مسائل ہیں جس کی وجہ سے سزائیں نہیں ہو سکتی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر حکومت یہ چاہتی ہے تو انہیں قانون سازی کے ذریعے شفافیت کو آگے لانا چاہیے. شارٹ ٹرم میئرز میرا خیال ہے اس کا حل نہیں ہے.